صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج 25 صفر المظفر حضرت سیدنا الشاہ امام محمد رضا خان قادری علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ تپدق، جسے ٹی بی بھی کہتے ہیں، ٹیوبرکلوسس بھی کہتے ہیں، اس کا روحانی علاج۔ اور ٹی بی عام طور پہ خطرناک بیماری سمجھی جاتی ہے۔ سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ چینی کی پلیٹ لیں اور اس پر چند کلمات لکھنے ہیں، وہ بھی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ چینی کی پلیٹ پر ان کلمات کو لکھ کر دیں اور ایک دن میں 3 پلیٹیں لکھنی ہیں، اور صبح شام اس میں پانی ڈال کر مریض کو پلائیں اور 1 ماہ تک یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ٹیوبرکلوسس سے یعنی ٹی بی کے مرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ آپ نے پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، دوسری لائن میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین لکھنا ہے، اور تیسری لائن میں الرحیم 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 3 مرتبہ لکھنا ہے۔ تو یہ 3 پلیٹیں چینی کی لینی ہیں، روزانہ ان پر یہ کلمات لکھنے ہیں اور صبح اور شام لکھ کر اس میں پانی ڈال کر مریض کو وہ پانی پلانا ہے تینوں پلیٹوں میں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ٹی بی سے نجات اور شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ چینی کی پلیٹ پر زعفران اور عرق گلاب سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 82، سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 82 کو 21 مرتبہ لکھنا ہے چینی کی پلیٹ پر زعفران اور عرق گلاب۔ تو یہ زعفران اور عرق گلاب کو آپس میں مکس کر سکتے ہیں، مکس کر کے دونوں سے لکھ لیں، 21 مرتبہ لکھیں گے اور 40 دن تک متواتر یعنی تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ مریض کو صحت نصیب ہوگی۔ یہ دوسرا عمل ہے، دوبارہ سماعت فرما لیں کہ چینی کی پلیٹ پر زعفران اور عرق گلاب سے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی جسے کہتے ہیں، اس کی آیت مبارکہ 82 کو 21 مرتبہ لکھیں اور 40 دن تک یہ عمل متواتر کریں، انشاءاللہ مریض کو صحت نصیب ہوگی۔ اور تیسرا روحانی علاج یہ ہے، سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کے شروع میں ہی ہے، تو اس کو بعد نماز عصر 3 مرتبہ پڑھ کر ٹی بی کے ہر مریض پر دم کر دیں، اور یہ عمل بھی 40 دن تک بلا ناغہ کرنا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اسی سورہ مبارکہ سے، اس کو 3 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں، مریض پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر دیں تو پانی پلا دیں، لیکن مریض پر لازمی دم کریں، 40 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی صحت اور شفا نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ٹی بی کا روحانی علاج، بالکل اس کے ساتھ میڈیسن کے ذریعے جو علاج ہے، دوا ہے، دوائیں میڈیسنز وہ بھی چلتی رہیں، منع نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہ اسماء مبارکہ یا قرآن مجید، فرقان حمید، کلام پاک، اس کو بھی اگر آپ پڑھیں گے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں ہم نے شفا نازل فرمائی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت نازل فرمائی ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کی بیماریوں کی شفا۔ اب سینے میں جو باطنی بیماریاں ہیں وہ گناہ ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ، ان سے بھی شفا قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو ظاہری بیماریاں ہیں، ٹی بی بھی سینے کی بیماری ہے، پھیپھڑوں کی بیماری ہے، اسی طرح دیگر سینے کی بیماریاں ہیں، چاہے وہ پتہ چل رہی ہیں یا چھپی ہوئی ہیں، ان سب سے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ اللہ نے فرما دیا کہ سینوں کی بیماریوں کی شفا جو ہے وہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو جب ہم ان معمولات کو اپنے کسی بھی
دوست احباب اعزہ اقربا رشتہ دار امت مسلمہ ان کو بتائیں گے، خود ضرورت ہے، خود پڑھیں گے، ان روحانی علاج کے ذریعے علاج کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ وظائف، یہ روحانی علاج خود بھی معمولات کا حصہ بنائیے، اپنے رشتہ داروں دوست احباب تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، اسے کسی بھی بیماری یا مشکل سے نجات ملتی ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب ہوں گی اور ہمارے لیے بھی یہ باعث شفا ہے، باعث نجات ہے۔ جی ناظرین و سامعین، الشاہ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ مجدد جو صدی گزر چکی ہے 14ویں صدی ہجری، اس کے آپ مجدد ہیں اور آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، مختصر سے وقت میں ان کا مختصراً ان پر بات ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اولیاء کاملین صالحین میں سے بھی ہیں، آپ علماء ربانیین میں سے بھی ہیں، علماء حق میں سے ہیں، اور پھر اگرچہ آپ اپنے نسب کے حوالے سے پٹھان قوم سے تعلق رکھتے ہیں، افغانستان سے آپ کے آباء و اجداد ہجرت کر کے پہلے لاہور تشریف لائے تھے اور پھر مغلیہ حکومت کے دوران لاہور میں جاگیریں بھی ان کے پاس تھیں۔ لاہور کا جو شیش محل ہے وہ الشاہ احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کے جو بزرگ تھے ان کی ملکیت تھا، اور پھر یہاں سے یہ خانوادہ جو ہے یہ انڈیا ہجرت کر جاتا ہے، ہندوستان کی طرف ہجرت کرتا ہے، اور پھر وہاں پر یو پی اتر پردیش جو صوبہ ہے اس کے ایک شہر بریلی کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ اور پھر الشاہ احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ، آپ کے والدین، دادا، والد گرامی، پردادا، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اپنے اپنے وقت کے علماء میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا، اولیاء میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ یوں یہ گھرانہ شروع سے ہی مذہبی گھرانہ، اور اسی کا یہ عکس پڑا، اس کا یہ فیض ملا کہ الشاہ احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ بچپن ہی سے دین کی طرف لگاؤ رکھتے تھے، اور چونکہ اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں تو جب اولیاء کرام کی ہم شان بیان کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے تو بہت شان ہے، ان کی بڑی عظمت ہے۔ احادیث مبارکہ جو حدیث قدسی جو صحیح بخاری کی پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے بیان کی، مختصراً اس کا خلاصہ یہ کہ جب اللہ کا بندہ فرض عبادات اور اپنے فرائض بجا لانے کے بعد، یعنی اس میں صرف عبادات نہیں ہیں، اس میں تمام فرائض ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، سبھی معاملات ہیں، ان کے بعد اللہ فرماتا ہے جب وہ میرے نفلی عبادات میرے لیے کرتا ہے میری رضا کی خاطر۔ اب نفلی عبادات میں بھی صرف نفل شامل نہیں، نفلی عبادات کا حصہ ہیں، لیکن صرف نفل جو ہیں وہ مکمل نفلی عبادات نہیں۔ آپ راستے سے کانٹا ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ آپ کسی جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، کسی مستحق کو، مسکین کو اس کی ضرورت بہم پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر مل لینا یہ بھی نفلی عبادت ہے، اور پھر نوافل کی کثرت کرنا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ تو بس جو اللہ کے بندے فرائض کے بعد حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان معاملات کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا عمل کرتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرتے ہیں، تو یہ نفلی عبادات میں شامل ہے۔ تو فرمایا جو نفلی عبادات کرتا ہے پھر اللہ نے فرمایا وہ میرا قرب پا لیتا ہے، میرا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ محبوب بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس حدیث قدسی کا مختصراً مفہوم یہ کہ پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، طاقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوتی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ کان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں، قدم اس کے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کی خاطر وہ چلتے ہیں، اور اس میں اللہ کی طاقتیں، اللہ کی طرف سے خاص طاقتیں عنایت کر دی جاتی ہیں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کے لیے اس میں طاقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں، اور فرما دیا کہ پھر وہ جو مجھ سے دعا کر دیتا ہے، جو التجا کر دیتا ہے میں پوری کر دیتا ہوں۔ تو یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔
جبریل امین علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبریل امین علیہ السلام زمین والوں میں ندا دیتے ہیں کہ اے اہل السماء، آسمان والوں میں کہ اے آسمان والو، اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اس کو محبوب بنا لیا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ کا آخری حصہ یہ کہ پھر زمین والوں میں اس بندہ مومن کے، اللہ کے اس ولی کی جو محبت ہے وہ رکھ دی جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، ایمان اور عمل صالح کا پیکر ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا سچا بندہ ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر کاربند رہنے والا ہے، پھر زمین و آسمان اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر فرما دیتا ہے، لیکن مسخر اسی وقت فرماتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، پھر دنیا اس کا مطمع نظر نہیں رہتا۔ تو یوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ، آپ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اولیاء کاملین صالحین میں یوں شامل ہیں۔ اور پھر علماء حق کی بات کریں، ایک عالم جو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت یہ ہے کہ ایک عالم جو ہے 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ 1000 لوگ ہوں وہ عبادت گزار ہوں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ شیطان پر وہ اتنے بھاری نہیں، اتنا نقصان پہنچانے والے نہیں جتنا ایک عالم جو ہے شیطان پر بھاری ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ لمبی ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ جو عالم دین ہے اس کے لیے تو مچھلیاں پانی میں، سمندروں میں دعائے رحمت، دعائے مغفرت کرتی ہیں، اللہ کی طرف ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یوں عالم کی بہت شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی شان بیان فرمائی ہے، تو آپ ان علماء حق میں بھی شامل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین سامعین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ، آپ کے تذکارے خیر ہو رہے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ہفتے کے دن 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی شہر کے ایک محلہ جسولی میں ہوئی، اور خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اپنی تاریخ ولادت جو ہے، ولادت کا جو سن ہجری ہے، اس کے بارے میں اس آیہ کریمہ سے اس کو اخذ کیا، یعنی 1272 اعداد بنتے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اس میں جو حروف ہیں، علم الاعداد کے حوالے سے جب ان حروف کو جمع کیا جاتا ہے، ان کے جو اعداد ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے، وہ 1272 بنتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، ایمان کو ثبت فرما دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی اللہ سبحانہ وتعالی روح القدس کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے۔ پھر اپنی ولادت ہی کا تذکرہ تفصیل سے کرتے ہوئے خود امام اہل سنت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیہ کریمہ میں ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور پھر اس آیہ کریمہ کا صدر یعنی اس کا ابتدائی حصہ کیا ہے، وہ ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسی قوم نہیں دیکھیں گے، ایسے لوگ نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں، اور پھر وہ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی رکھیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے خاندان والے ہوں۔ یعنی ایمان کا جو ضروری جزو ہے، ایمان یہ ہے کہ جو بندہ مومن یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول مانتا ہوں، اللہ فرما رہا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے، مخالفین سے دوستی نہیں کرتے، چاہے وہ مخالفین ان ایمان والوں کے باپ دادا ہوں، والدین ہوں، آبا و اجداد میں سے ہوں، ان کے بیٹے ہوں یعنی اولاد میں سے ہوں، یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ ایمان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کوئی بھی صحابی اگر ان کا والد، والدہ، بھائی یا خاندان کا کوئی بھی فرد وہ اسلام نہیں لایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس سے دوستی انہوں نے نہیں رکھی۔ غزوات کی بات کریں، غزوہ بدر، غزوہ احد میں ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، تو دوسری جانب صحابہ کرام علیہم رضوان کا کسی کا والد ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کے خاندان والے ہیں، لیکن آپس میں جنگ ہو رہی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا جا رہا ہے، جو کافر ہیں ان کو واصل جہنم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حقیقی ایمان یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، مخالفین ہیں، ان سے ایمان والے کبھی دوستی نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے جتنے قریبی ہو جائیں، چاہے ان کے والدین ہوں، آبا و اجداد ہوں، بیٹے ہوں، اولاد ہوں، خاندان والے ہوں۔ اور پھر اسی سے متصل جہاں آگے فرمایا، آپ نے خود بھی فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کے بارے میں، فرمایا بحمد اللہ تعالی، بچپن سے ہی مجھے اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہے، اور میرے بچوں کے بچوں کو بھی بفضل اللہ تعالی عداوت اعداء اللہ، یعنی اللہ کے دشمنوں سے دشمنی گھٹی میں پلا دی گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں بفضل ہی تعالی، یہ وعدہ بھی پورا ہوگا۔ اللہ کا جو یہ وعدہ ہے کہ اللہ کا مومنوں پر یہ احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کو بھی نقش فرما دیا، اور اپنی طرف سے روح القدس سے ان کی مدد بھی فرما دی، اور یہ وہ ایمان والے وہ ہیں کہ یہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے، دوستی نہیں رکھتے۔ فرمایا یہ ہماری گھٹی میں، ہماری اولاد کی گھٹی میں پلا دی گئی ہے یہ چیز، انشاءاللہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اولاد بھی کبھی اللہ کے دشمنوں سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھے گی۔ اور پھر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا کہ ایمان دلوں میں کیسے نقش ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے بھی دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر اللہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پر محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک پر خدا اور ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں اگر میں اپنے دل کو دو ٹکڑے کروں تو ایک پر اللہ کا نام سب تو ہوگا، ایک پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نقش ہوگا۔ تو یہ ایمان ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی ہر مذہب پر ہمیشہ فتح و نصرت حاصل ہوئی، اللہ رب العزت نے روح القدس سے تائید فرمائی، مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اب آپ کے سلسلہ نسب کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ کا نسبی سلسلہ افغانستان کے مشہور و معروف قبیلہ بڑھیج سے ہے۔ اسی قبیلے کے خاندان میں آپ نے آنکھ کھولی۔ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں افغانستان کے علاقے قندھار سے ہجرت کر کے پہلے لاہور تشریف لائے، لاہور میں کافی عرصہ گزارا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا شیش محل انہی کے آباء و اجداد کی ملکیت تھی، اور دیگر زمینیں بھی لاہور میں ان کے پاس تھیں۔ پھر یہاں سے یہ انڈیا بریلی تشریف لے گئے ان کے آباء و اجداد، اور پھر بریلی میں ہی ان کے آباء و اجداد نے قیام فرمایا۔ آپ کا اگر سلسلہ نسب دیکھا جائے تو آپ کا نام نامی اس میں گرامی شاہ امام محمد رضا خان قادری علیہ رحمہ، آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن حافظ کاظم علی خان بن محمد اعظم خان بن محمد سعادت یار خان بن محمد سعید اللہ خان۔ آپ کا اسم مبارکہ پیدائشی نام آپ کا محمد رکھا گیا برکت کے لیے بھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ محمد نام رکھا کرو۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو امن میاں، آپ کے والد دیگر اعزہ احمد میاں اس نام سے پکارا کرتے۔ آپ کے جد امجد یعنی دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور آپ کا تاریخی نام المختار تجویز کیا گیا، اور آپ اپنے لیے کیا نام پسند فرماتے تھے؟ عبد المصطفیٰ، عبد مصطفیٰ۔ اسی لیے ایک جگہ آپ نے نعتیہ شعر میں لکھا کہ خوف نہ رکھ تو رضا ذرا، خوف نہ رکھ تو رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ،
تو ہے عبد مصطفیٰ، کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، تجھے ڈرنا نہیں چاہیے، انشاءاللہ کل روز محشر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے تو بہرہ ہوگا۔ اسی طرح القابات کا ذکر کیا جائے، اعلیٰ حضرت کا لقب بہت سے اولیاء کرام اور علماء کرام نے آپ کو دیا، اس کے علاوہ کئی آپ کے القابات ہیں، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، راہبر شریعت، پیر طریقت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، عارف شریعت و طریقت، غواص بحر حقیقت و معرفت، امام الربانی، شیخ الہند، امام الہند، تاجدار ولایت، شیخ الاسلام والمسلمین، یہ آپ کے القابات میں سے چند القاب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی، 4 برس کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیا۔ 4 برس کی عمر وہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بچے جو ہیں ابھی اسکول بھی جانا شروع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ مکمل نہیں کیا ہوتا۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ پڑھ لیا، اور پھر 6 برس کی عمر میں آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موضوع پر، آپ کی اس دنیا میں جلوہ گری کے موضوع پر خطاب کیا۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، مشائخ بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کی اس تقریر کو، اس خطاب کو، اس بیان کو بہت پسند کیا، بہت داد سے نوازا۔ اور پھر آپ نے 13 برس کی عمر میں، 13 سال کی عمر ہے، آج 13 سال کی عمر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ مڈل یا میٹرک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دینی دنیاوی علوم تمام کے تمام جو اس وقت رائج تھے، 51 سے زیادہ علوم کا ذکر ملتا ہے جو آپ نے سیکھ لیے، جس میں قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، اسی طرح فلسفہ، بلاغت، علم جفر، علم تکسیر، علم الجبرہ اور حساب، ریاضی کے علوم سیکھے۔ تو یہ حتیٰ کہ سائنسدان اس بر صغیر پاک و ہند میں آپ سب سے پہلے اور سب سے بڑے سائنسدان ہیں۔ آپ نے صرف قرآن مجید فرقان حمید، احادیث مبارکہ اور فقہ پر کام نہیں کیا، بلکہ سائنس پر بہت بڑا کام آپ کا موجود ہے۔ سائنس کے حوالے سے آپ نے یہ ثابت کیا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے کہ زمین اور آسمان ساکن ہیں، اور اسی طرح آپ نے ریاضی کے اور الجبرہ کے کئی مشکل مسائل جو ہیں وہ حل فرمائے۔ تو آپ اس برصغیر پاک و ہند میں بہت عظیم سائنسدان بھی ہیں، اس آپ کے پہلو کی جانب عام طور پر کبھی گفتگو نہیں کی جاتی۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید، احادیث مبارکہ، فقہ، ان پر بہت بڑا کام کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کنز الایمان لکھا، محبت سے بھرپور ترجمہ، اور اس میں کوئی لفظ اس حوالے سے غلطی نہیں کہ جس کو پڑھ کر انسان سوچنے میں ڈوب جائے، غرق ہو جائے، کہ جیسے مختلف تراجم بازار میں ملتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو اللہ یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ بہرحال ترجمہ حقیقت میں کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، یہ پڑھیے۔ فتاوی رضویہ آج 33 جلدوں پر وہ مشتمل ہے، اور اس میں 6 سے 7 ہزار مسائل موجود ہیں، اور 100 سے زیادہ رسائل موجود ہیں، اور 33 جلدوں پر فقہ کی اور فتاوی کی کتاب یہ مرتب کرنا بڑا کام ہے، یہ آپ نے لکھی۔ اسی طرح سائنسی حوالے سے کئی کتابیں لکھیں۔ سجدہ تعظیمی جو ہے اس کی حرمت پر آپ نے کتاب لکھی۔ تو مختلف جس مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا اس پر کچھ نہ کچھ کم از کم فتویٰ لکھتے یا کتاب لکھتے یا رسالہ لکھتے۔ اور پھر سائنسی حوالے سے میں نے آپ کا ذکر کیا، صرف ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ سر ضیاء الدین جو علی گڑھ یونیورسٹی میں میتھ کے پروفیسر تھے، جرمنی سے پڑھ کے آئے تھے، ان کا میتھ کا ایک پرابلم، ایک مسئلہ، ایک سوال حل نہیں ہو رہا تھا، تو وہیں پر اسلامیات کے بھی، دینیات کے بھی ایک پروفیسر تھے، غالباً سید سلیمان اشرف، جو اعلیٰ حضرت کے مرید تھے۔ تو اب وہ پروفیسر سر ضیاء الدین جو ہیں وہ جرمنی اس مسئلے کے، میتھ کے مسئلے کے حل کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، پروفیسر جو سلیمان اشرف، انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیے، ان سے یہ مسئلہ حل کروا لیجئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ تو عالم ہیں، وہ مولوی صاحب ہیں، ان کو میتھ کا کیا پتہ۔ بہرحال ان کے کہنے پر آئے اعلیٰ حضرت شاہ محمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے وہ میتھ کا مشکل مسئلہ
ان کو اپنے پاس بٹھا کے حل فرما دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مزید حل یا کہاں یہ موجود ہے، لکھا کہاں ہے، یہ کیا کہاں پہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا میری فلاں الماری کھولو، اس میں فلاں کتاب ہے، اس فلاں کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر پر یہ میتھ کا مسئلہ اسی طرح حل شدہ ہے جیسے میں نے تمہیں حل کر کے دکھا دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کی میتھ میں کمال مہارت کی۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو تمام علوم میں بہت زیادہ مہارت دی تھی۔ نعتیہ کلام لکھا تو ایسا کلام لکھا کہ آج بھی لوگ اسے پڑھتے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے کلام۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، 4 زبانوں میں یہ کلام۔ تو یوں جس آپ میدان میں آئے، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، یہ بالکل آپ کے لیے صحیح اور درست ثابت ہوا۔ 25 صفر المظفر کو آپ کا وصال ہوا، آج آپ کا یوم وصال ہے، اس سے مبارک ہے۔ اس حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے عظیم اولیاء کرام، علماء کرام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز ہیں، ان میں ہماری لسنر ہیں، کہتی ہیں کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سلام بھی کہا، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں روز سنتی ہوں، اور انہوں نے کہا اقصیٰ نام کا معنی بتا دیں۔ اقصیٰ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے۔ جی، اقصیٰ کا لفظی معنی ہے کنارہ۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا جھنگ سے رمیزہ رفیق صاحبہ ہیں، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روزانہ سنتی ہوں، اور نعت سنا دیں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں۔ جی انشاءاللہ ہم کسی پروگرام میں اس کو شامل کریں گے یا نشریات کا حصہ بنائیں گے۔ آپ ہماری جو اسلامک نشریات ہیں وہ سنتے رہیں۔ حافظ غلام محی الدین ہیں غالباً، کہتے ہیں کہ میں نے ایم اے پاس کیا ہوا ہے اور جاب نہیں مل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ 3 نفلی روزے رکھیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد یا رزاقو یا رزاقو یہ 3 دن پڑھنا ہے 10 ہزار مرتبہ، یعنی یہ 30,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ سے دعا مانگنی، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کا، روزگار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے ماما کو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اور کہا کہ شادی کے لیے جو وظیفہ بتایا وہ آیت کریمہ ہمیں پڑھ کے سنا دیں۔ جی چھینکوں کے لیے یہ ہے کہ یا شافی الامراض پڑھیں، اس کو کثرت سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، اور یہ الرجی کی وجہ سے اس کا علاج بھی کروائیے۔ اور آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 9 ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ذوالفقار علی ہاشمی صاحب ہیں، اسلامیہ پارک فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام کافی عرصے بعد سنا، بہت اچھا لگا۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز ویورز کا شکریہ۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا رانا احسن صاحب ہیں، محمد اویس شاہ صاحب ہیں، ابوبکر صاحب ہیں، ان کے علاوہ ثاقب علی صاحب ہیں، آپ کا شکریہ۔ زہا صاحبہ ہیں چک زمان سے، آپ کا شکریہ ہے۔ اور ایک اور لسنر ہیں ہماری، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی بھائی جاب حاصل کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ جی ابھی میں نے عرض کر دیا، آپ بھی اس پر عمل کیجئے، وظیفہ بنائیے، اپنا معمول کا حصہ بنائیے، 3 روزے اور پھر 10 ہزار مرتبہ روزانہ 3 دن یا رزاقو کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ حاجی اقبال صاحب، محمد اسلم صاحب ہیں، امامہ صاحبہ ہیں، اور غلام عباس صاحب ہیں، ہمارے ایک اور دوست ہیں، انہوں نے جوائن کیا۔ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کل ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا